الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني فهما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. حمد الصلاة तमाम तर की बड़ाई बजुर्गी बरकती तमाम तर आताई शहंशाही की बड़ाई तमाम तर तारीफ़ात तस्बीहात तमहीदात तकबीरात तहलीलात अल्लाह जल्ल जलालुहु रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन खालिक़े कायनात खालिक़े अर्ज़ व समा की बाबत तौर पर रहमत और दुरूद सलाम आक़ाए जहान इमामुल अंबिया इमामुल मुजाहिदीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन पैगंबर इन्क़लाब पैगंबर आज़म इमामुल आज़म क़ाइद आज़म हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बाबरकत और रहमत ज़ीवकार मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ साज़ी साथियों भाइयों दोस्तों साहिबों, मेरी दिली दुआ है हमारा खालिक हमारा मालिक हम सब की आज की ये हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला कबूल फरमा हमारी रिया हमारे वालिदैन असातिज़ा इकराम मोहसिनीन अल्लाह ताला तमाम अहल बयान तमाम इंसानियत की हदायत और हदायत के बाद निजात का जरिया बनाए, सबक बनाए। अल्लाह ताला हम
سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں امن اور سکون پیدا فرمائے، معاملات کی اصلاح فرمائے، اتفاق پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے حق حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یقین مانیے وہ گھر اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، ان گھرانوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ان گھروں میں اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی عطا فرماتے ہیں، ان گھروں کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے محفوظ فرماتے ہیں، ان گھروں کو اللہ تعالیٰ انجانی آفات سے محفوظ فرماتے ہیں، جن گھروں میں اتفاق ہے، صلح ہے، جن گھروں میں بھائی چارہ ہے، جن گھروں میں ایک دوسرے کے حق اور حقوق کو ادا کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے گھروں کو دنیا میں رحمتوں برکتوں کا گہوارہ بھی بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں جنت کا ٹکٹ اور جنت کا داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، میرے محبوب پیغمبر، سب کے محبوب پیغمبر، ہمارے نبی پیارے نبی نے ایسے گھرانوں کے لیے رحمت کی دعائیں کی ہیں جن گھروں میں اتفاق ہے، جن گھروں میں صلح ہے، اور یقین مانیے یہ جو گھر اتفاق کا پیکر ہوا کرتے ہیں، ان گھروں میں پیدا ہونے والی اولاد، پرورش پانے والے بچے اللہ کے ولی محدث اور حافظ ہوا کرتے ہیں، ایسے گھروں میں پرورش پانے والی اولاد اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق ہوا کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے جن گھروں میں اتفاق ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ان گھروں میں نزول کرتے ہیں، اور جن گھروں میں ایک دوسرے کے حق حقوق کو ادا نہیں کیا جاتا، لڑائی ہے، جھگڑے ہے، عداوت ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، اولاد کا والدین سے جھگڑا ہے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، بہن بھابھی کا جھگڑا ہے، یقین مانیے ایسے گھروں سے اللہ کی رحمت پردہ کر کے گزر جاتی ہے، ایسے گھروں میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی نہیں ہوا کرتی۔ میں نہیں کہتا، یہ قرآن نے کہا ہے، یہ میرے نبی کے فرمان نے کہا ہے، یہ قرآن لارب کتاب نے کہا ہے، اور ناطق وحی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور آئیں ذرا توجہ فرمائے، میں نے چند باتیں آپ سے کرنی تھی۔ زوجین کا آپس میں اتفاق اولاد کی تربیت میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ آج کا جمعہ صرف زوجین کے اتفاق کے بارے میں، ان کا آپس میں رشتہ کیسا ہے، میاں بیوی کا آپس میں تعلق کیسا ہے، میاں بیوی کا آپس میں رشتہ کیسا ہے، صرف اس موضوع پر ہم چند باتیں سنیں گے۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں، شیطان کا سب سے بڑا مشن کیا ہے؟ شیطان سب سے زیادہ اپنے چیلوں میں سے کسے اپنے سینے سے لگاتا ہے، فَيَلْتَزِمُهُ، اسے اپنے مقام پر اپنی جگہ پر کھڑا کرتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ وہ سب سے زیادہ پیار کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ ساحر جادوگروں کا مقصد کیا ہے؟ آئے ذرا توجہ فرمائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 102 ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو جادوگر ہیں، یہ جو شیاطین ہے، ان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے کروائے جائیں، میاں بیوی کی آپس میں تفریق اور طلاق کروا دی جائے، میاں بیوی کی آپس میں جدائی ڈلوا دی جائے۔ میرے محبوب پیغمبر کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں 71.5 ہے، 7105 ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں، قال سمعت النبی
میں نے اللہ کے نبی سے سنا. کیا سنا؟ کائنات کے امام نے فرمایا ان عرش ابلیس علی البحر. آپ نے فرمایا جو ابلیس کا تخت ہے وہ پانی کے اوپر ہے. فبعثوا فیبعث سرایا، وہ اپنا لشکر بھیجتا ہے. فیفتنون الناس، جاؤ لوگوں میں فتنہ ببا کر کے آؤ. فاعظمهم عنده اعظمهم فتنہ. شیطان کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہوتا ہے جو فتنے میں سب سے اعلیٰ ہو. اب شیطان کا پیارا کون ہے؟ محبوب کون ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے. شیطان کسے اپنے سینے سے لگاتا ہے؟ صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 7106 ہے. حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہے. کائنات کے امام نے فرمایا شیطان بھیج دیتا ہے جب سارے اس کے کرچے چمچے چیلے واپس آتے ہیں. وہ ان سے سوال کرتا ہے تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا فعلت قضا و قضا، میں نے ایسے کیا. ایک بندے کو نماز سے دور کر دیا، ایک بندے کو میں نے قرآن پڑھنے سے دور کر دیا، میں نے 2 بھائیوں کا جھگڑا کروا دیا، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ابلیس یہ کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے ما صنعت شیئا، اور تو نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک پیچھے دبکا بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتی، میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، چھوٹی سی بات تھی، میاں بیوی کا جھگڑا کروا دیا، میاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، گھر میں لڑائی جھگڑا پڑ گیا. اب وہ طلاق دے کے اپنے گھر میں خامد اپنے گھر میں بیٹھا ہے. کائنات کے امام نے فرمایا جب ابلیس سنتا ہے، ابلیس بات کو سنتا ہے، اس نے میاں بیوی کے درمیان کیا کیا؟ جھگڑا کروایا، طلاق دلائی. فَيُدْنِيهِ، اسے کہتا ہے ذرا میرے کول آ، اسے اپنے پاس کھڑا کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بغل میں لیتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ نعم انت، تو نے سب سے اچھا کام کیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث کے دوسرے الفاظ کیا ہے؟ فَيَلْتَزِمُهُ، اسے اپنے سینے سے لگا کے کہتا ہے نعم انت، تو نے سب سے اچھا کام کیا ہے. اور یارو جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے پھر اولاد کی تربیت اچھی ہوتی. یہ باتیں ہم بعد میں سنیں گے، بس ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ سے کرنی ہے. آپ یقین مانیے جن گھروں میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے میں دل کردا، روٹی کھانے میں دل کردا، قرضہ کتے لاؤنا ہوتا ہے پیچ کتے لایا ہوتا ہے، سوچ کتے لاؤنا تے کتے لایا ہوتا ہے، نمبر کسے نو ملاؤنا تے کتے لایا ہوتا ہے، جراباں بھی الٹیاں کپڑے بھی الٹے، پتہ ہی نہیں چلتا. اس کی حالت یہ بتلاتی ہے کہ آج ایدی لڑائی ہوئی اور لڑائی بھی چنگی تب کہ ہوئی ہے. یقین مانیے ایسے ہوتا ہے. شیطان کا مشن یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے گھروں میں اتفاق ہوگا، عبادت میں سکون آئے گا، عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. آپ پڑھیے سورہ احزاب کے آخری رکوع کو پڑھیے. اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، جب تمہارے گھروں میں اتفاق آئے گا اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے. پھر نماز میں اطمینان آئے گا، نماز میں سکون آئے گا، نماز میں خشوع اور خضوع آئے گا. اللہ فرماتے ایسے ہوگا فَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آپ کا خالق آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. آئیں ذرا توجہ فرمائے. شیطان کا سب سے بڑا مشن یہ ہے، وجہ یہ ہے جب گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ان پر بدبختی کا نزول فرماتے ہیں. پھر اس گھر کی لوگ عزت کرتے ہیں، اپنے منڈے کا رشتہ انہوں نے کرتے، ان کے ساتھ دعا سلام رکھتے نہیں، ان کو اپنے گھر میں دعوت پہ بلاتے نہیں. یوں سمجھے کہ گھر میں جب بھی صلح کے بارے میں بات ہو، جن گھروں میں لڑائی جھگڑے عام ہوں لوگ ان کو صلاح مشورے کے لیے بھی اپنے گھر میں بلاتے نہیں. اور اگر کوئی بات کرے یار ان کو بلاؤ، کہتے یار رہن دے یار انہوں نے اپنے جھگڑے مک دے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ انفال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے، 10ویں پارے کا آخری
اس صفحے کی آخری آیات ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کریں. نقصان کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ فرماتے ہیں جب آپس میں لڑائی جھگڑے کرو گے، آپس میں نا اتفاقی کا ماحول پیدا کرو گے، گھروں میں لڑائی جھگڑے کرو گے، اللہ فرماتے ہیں ہم خاندان سے تمہاری عزت، تمہارے روب اور دبدبے کو ختم کر دیں گے. پھر خاندان والے عزت نہیں کریں گے، گلی محلے والے عزت نہیں کریں گے، بلکہ اپنے بچوں کو بٹھا کے کہیں گے بیٹا ان کے گھر میں نہیں جانا، ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ فرماتے تمہارا روب، دبدبہ، شان، وقار اس جھگڑے کی وجہ سے ختم کر دیا جائے گا. وَاصْبِرُوا، اللہ فرماتے ہیں دو برتن آپس میں پٹک کی جاتے ہیں، پانڈے دو کھڑک کی جاتے ہیں. اگر بیوی کو غصہ آ گیا خاوند تھوڑا سکون کر لے، خاوند کو آ گیا بیوی سکون کر لے. اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرُوا، صبر کرو اور یقین مانو ان اللہ والصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یقین مانیے میاں بیوی کا رشتہ بڑا انمول ہے، میاں بیوی کا رشتہ بڑا پیارا ہے، میاں بیوی کا رشتہ بڑا انمول، بڑا نرالا رشتہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا میاں بیوی کا رشتہ من نفس واحدہ رشتہ ہے. سورہ نساء ہے، آیت نمبر 1 کو پڑھیے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے آپ کو ایک جان سے پیدا کیا. میاں بیوی کا رشتہ تو ایک لباس کی طرح ہے، اگر جسم سے لباس اتر جائے تو کوئی بندہ با حیا کہتا، کوئی بندہ کہتا ہے یہ بندہ غیرت والا تریا پھردا ہے، کہتے بڑا چبل بندہ ننگا تریا پھردا ہے. میرے محترم بھائیو میاں بیوی کا رشتہ تو ایک لباس کی طرح. سورہ بقرہ کو پڑھیے، آیت نمبر 187 ہے. اللہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی کا رشتہ ایک بدن ایک لباس کی طرح. اور میاں بیوی کا رشتہ مودت کا رشتہ، تسکین کا رشتہ، رحمت کا رشتہ کہاں پہ لکھا ہے؟ سورہ روم ہے، آیت نمبر 21 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے آپ کی جانوں میں سے، حضرت انسان میں سے اماں حوا کو پیدا فرمایا. کیوں پیدا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ جب خاوند تھکا ہارا گھر میں آئے اسے گھریلو معاملے میں کوئی پریشانی نہ آئے. اللہ فرماتے ہیں یہ مودت کا رشتہ، یہ پیار کا رشتہ اور یہ زندگی سے لطف اندوز ہونے کا رشتہ ہے. میرے نبی کی حدیث سنیے، کائنات کے امام کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد ہے، حدیث نمبر 2578 ہے. حضرت امی عائشہ صدیقہ مطہرہ بیان فرماتی ہیں قالت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر. ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. صحابہ اکرام تھوڑا سا آگے نکل گئے. حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ میرے ساتھ کیا تم ریس لگاؤ گی؟ میرے ساتھ مسابقہ بازی کرو گی؟ پتہ چل جائے کہ آگے کون نکلتا ہے کون جیتتا ہے. یہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، یہ ہے زوجین کا آپس میں تعلق، یہ ہے زندگی سے لطف اٹھانے والا ایک رشتہ. اماں فرماتی ہے فَسَابَقْتُهُ، میں نے کہا اللہ کے نبی لگائیے دوڑ، لگتا ہے پتہ کون جیتتا ہے. اماں فرماتی ہے فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ، فرماتی ہے میرا جسم ہلکا پھلکا تھا، اللہ کے نبی کا جسم تھوڑا سا وزنی تھا، دوڑ لگائی، میں اللہ کے نبی سے آگے نکل گئی. 2 سال گزرے یہی معاملہ آیا. پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ آج میرے ساتھ دوڑ لگا. اماں فرماتی ہے فلما حملت اللحم، 2 سال بعد میرا جسم وزنی ہو گیا تھا. سابقتہ، میں نے دوڑ لگائی. فسبقنی، اللہ کے نبی مجھ سے آگے نکل گئے.
اللہ کے نبی مجھ سے آگے نکل گئے. اما فرماتی اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا ہادی بدل کا سابقہ. آپ نے فرمایا عائشہ تیرا بدلہ برابر ہو گیا, پہلے تو جیتی تھی اب میں جیت گیا. یہ ہے میاں بیوی کا رشتہ, یہ ہے میاں بیوی کا آپس میں تعلق, یہ ہے انمول اور پیارا رشتہ. اور کیسا رشتہ ہے؟ مسند احمد ہے, جلد نمبر 6 ہے اور اس کی حدیث نمبر 57 ہے. اما عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں میاں بیوی کا رشتہ کتنا انمول ہے. ان الحبشۃ كانوا يلعبون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم عید. فرماتی ہیں عید کا دن آیا, حبشہ کے کچھ لوگ تھے, وہ تلوار تیر اور نیزے کے ساتھ کھیل رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے تھے, میں بھی آئی. قال فطلعت من فوق عاتقی, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے میں سے نا ایسے تھوڑا سا اوپر ہو کے دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا پیچھے میری پیاری بیوی عائشہ کھڑی ہے اور وہ اپنے پاؤں اٹھا کے دیکھنا چاہ رہی ہے. اس کا بھی جی چاہتا ہے وہ مجاہدین کے ان جنگی حرب و فن کے مظاہرے کو دیکھے. حضرت اماں فرماتی ہیں فتح علی, اللہ کے نبی تھوڑا سا جھک گئے اور کندھا تھوڑا سا نیچے کر دیا. یہ ہے رشتہ, یہ ہے تعلق, یہ ہے میاں بیوی کا آپس میں پیار. فتح علی, اللہ کے نبی نے کندھا جھکا دیا. من کی بئی اما فرماتی ہے کندھا جھکا, میں نے اپنی تھوڑی پیارے پیغمبر کے شانہ عطر پر رکھی, میں مجاہدین کے فن کو دیکھتی رہی. مجھے اللہ کی قسم ہے جتنی دیر تک میں نے دیکھنا بس نہیں کیا, اللہ کے نبی نے مجھے منع کیا. یہ ہے رشتہ, یہ ہے پیار میاں بیوی کا, آپس میں تعلق. اور میاں بیوی کا رشتہ کم بانٹنے کا رشتہ ہے. ایتھے تو چھوٹی جی گل ہو جاتی ہے نا, وہ بندہ کہے میں باہروں آیا مسئلہ بڑھیا میرے کہ نہیں لاتوں گا, میری بھی آج اتنے لڑائی ہو گئی, آج یہ میں نے کر دیتا. وہ گھر میں آتا ہے اپنی بیوی سے بات کرنے کے لیے کہ میرا غم کب ہوگا, تو بیوی نے اگے 15 جڑیاں نے غم دیاں رکھیاں ہوندیاں تیار کر کے, تو کل یا ممی یا فلاں فلاں آئیں ذرا توجہ فرمائیں, یہ دل کے دروازے کھول کے بات سنیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے گھر میں ایسا ماحول پیدا کر. میری 2 بیٹیاں ہیں, اللہ میری بیٹیوں کو یہ جو میں حدیث سنانے لگا ہوں یہ سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. میاں بیوی کا رشتہ ہم کو بانٹنے کا رشتہ. اب ذرا آنکھیں کھول کے دل کھول کے جا کے یہ واقعہ سنیں. میرے محبوب پیغمبر کو سب سے زیادہ پیار ایک بیوی سے تھا. پیارے پیغمبر قربانی کرتے, اس کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھیجا کرتے. اس کا نام ہے نامی اسم گرامی ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ واقعہ طائف اپنی آنکھوں کے سامنے لے کر کے آئے. میرے محبوب پیغمبر مکے میں تشریف فرما ہے اور طائف کی وادی میں گئے ہیں. طائف والوں نے کیا کیا؟ پتھر مارے, لہو لہان کیا, زخمی کیا, اتنا خون نکلا. پیارے پیغمبر کے پاؤں مبارک میں خون جم گیا, جوتے جم گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے گھر میں آئے, آج اپنے گھر میں آئے, دستک دی ہے. سیدہ خدیجہ نے دیکھا, اللہ کی قسم کوئی گلہ شکوہ کیا یہ نہیں کہا مینوں کدے آسرے تے چھڈ لیں, 4 بیٹیاں ان کا تو خیال کر لو. نبی کرتے کیا ہو, میرا خیال نہیں کرتے, کیا بچوں کا خیال نہیں ہے؟ اللہ کی قسم میری ماں نے کوئی ایسی شکایت کی, پیارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک کو پکڑا, 4 پائی پہ بٹھایا. سیدہ فاطمہ فرماتی میں چھوٹی سی بچی تھی, میں دیکھ رہی تھی. میری والدہ سیدہ خدیجہ گئی ہے, انہوں نے ایک پیالے میں پانی لیا, میرے محبوب پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ گئی, اپنے دوپٹے کو پھاڑا, پانی میں بھگویا اور پیارے پیغمبر کے زخموں کو صاف کیا, خون کو صاف کیا. ابھی کچھ زخم ایسے گہرے تھے جیسے وہ گیلا کپڑا مارتی تھی, خون ان میں سے نکلتا تھا. میں نے دیکھا میری والدہ اٹھی ہے, دوپٹے کو پھاڑا ہے, آگ جلائی ہے, دوپٹے کی راکھ بنا کے میرے محبوب پیغمبر کے زخموں پر لگائی.
جب خون تھم گیا سیدہ پاؤں دباتی ہیں، سیدہ پاؤں دبا کہتی ہیں اے میرے سر کے تاج گھبرانا۔ آپ نے کیا سمجھ لیا؟ آپ امام الانبیاء بن گئے، اللہ تعالیٰ نے فردوس کوثر عطا کر دی، بس یہ انعام ایسے مل گئے۔ اللہ کے نبی میرے سر کے تاج یاد رکھیے، جو منزلیں عجیب، جو منزلیں عظیم ہوتی ہیں، وہ جو منزلیں اعلیٰ ہوتی ہیں، ان کے رستے بھی اتنے دشوار اور قتل ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا میں نے جب اپنی بیوی کی یہ پیاری باتیں سنی، اللہ کی قسم میرے دل سے میرے جسم سے ہر دکھ درد ختم ہو گیا۔ ایسے تو نہیں، حضرت امی عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں، آپ پڑھیے مسند احمد کو، حدیث نمبر 24,868 ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود تھے تو انہوں نے سیدہ خدیجہ کی تعریف کر لی، فاحسن الثناء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ تو ایسے تھی، خدیجہ تو ایسے تھی، خدیجہ تو میرے ساتھ ایسے کیا کرتی تھی۔ اما فرماتی ہیں فَغِرْتُ يَوْمًا، مجھے بڑی غیرت آ گئی، میرے دل میں بڑا خیال آیا، میں نے بات کر دی ما اکثر ما تذکرها حمراء الشدق۔ اللہ کے نبی کیسی بات ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی بیویاں عطا کی ہیں، آپ اسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا، یعنی جو بوڑھی ہو چکی تھی، جو ضعیف ہو چکی تھی، جس کے مسوڑے سرخ ہو چکے تھے، منہ میں دانت کوئی نہیں تھا، اللہ کے نبی اس کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ قد ابدلک اللہ عز وجل بها خیرا منها، یقیناً اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے خدیجہ سے بڑھ کے آپ کو بیویاں عطا فرمائیں، خدیجہ سے بڑھ کے آپ کو، سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابدلنی اللہ خیرا منها۔ آپ نے فرمایا عائشہ چپ کر جا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کا نعم البدل مجھے کوئی بیوی عطا کی، اور خدیجہ کا کوئی نعم البدل ہو سکتا، ہم پلہ ہو سکتا، ہم مثل کوئی بیوی ہو سکتی نہیں۔ آپ نے فرمایا ما ابدلنی اللہ خیرا منها، مجھے اللہ نے خدیجہ جیسی کو بیوی عطا ہی نہیں کی۔ اب اللہ کے نبی اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہیں، میری اور آپ کی روحانی ماں کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قد آمنت بی اذا کفر بی الناس، آپ نے فرمایا مجھ پر خدیجہ اس وقت ایمان لے کے آئی جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا۔ وہ صدقتنی اذا کذبنی الناس، جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا، مجھے تانے دیے، خدیجہ نے مجھے کہا اے نبی پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم میں گواہی دیتی ہوں آپ سچے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا وباستنی بیماریہ اذا حرمنی الناس، جب لوگوں نے میرے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے، خدیجہ نے اپنے خزانوں کی چابیاں تجوریاں میرے قدموں پر نچھاور کر دی۔ وَرَزَقَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا اِذَا حَرَمَنِي اَوْلَادَ النِّسَاء، اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے خدیجہ سے اولاد عطا، کسی اور بیوی سے اولاد عطا کی۔ آپ نے فرمایا خدیجہ کی ہم مثل کوئی دوسری میری بیوی ہو سکتی نہیں۔ اسی لیے میرے نبی نے آج کے دور میں خواتین اسلام کو، خواتین عالمین کو، مسلمانوں کی بیویوں بہنوں بیٹیوں کو میرے نبی نے آج کے دور کے لیے وصیت بیان فرمائی۔ آپ سنن ترمذی کو پڑھیے، کتاب المناقب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک علیحدہ باب باندھا ہے میری اور آپ کی روحانی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عظمت اور شان کے بارے میں بہت احادیث لے کے آئے ہیں۔ صرف 2 احادیث کا خلاصہ، حدیث نمبر 3877 ہے 78 ہے، حضرت انس بیان فرماتے ہیں حسبک من نساء العالمین، اللہ کے نبی نے فرمایا کائنات کی عورتوں کے لیے بہترین اگر کوئی نمونہ ہے، اگر کائنات کی عورتیں کسی عورت کی سیرت کو دیکھنا چاہیں، اپنانا چاہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان میں سے پہلی جو عورت ہے مریم بنت عمران، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام۔ پھر آپ نے فرمایا خدیجہ بنت خویلد، وہ میری پیاری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، وہ فاطمہ بنت محمد ہے، وہ آسیہ امرأۃ فرعون۔ آپ نے فرمایا کائنات کی عورتوں، اگر کسی کی سیرت کو اپنانا چاہتی ہو تو ان چار کی سیرت کو اپناؤ، اللہ دنیا میں تمہیں جنت کے داخلے اور ٹکٹ عطا فرمائے گا۔ آخری حدیث ہے، میاں بیوی کا رشتہ جنت کو حاصل کرنے کا رشتہ ہے۔ کس کو حاصل کرنے کا بھائیو؟ جنت کو حاصل کرنے کا۔ دنیا میں انعام نماز سے، نیکی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں کوئی جا سکتا؟ حدیث سنیے، پیارے پیغمبر کی حدیث ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1336 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اور میرے نبی مستجاب الدعوات ہے۔ میرے نبی نے جس کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرمائی۔ جس کے حق میں میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹایا۔ یقین ہے نا، سچے نبی، پیارے نبی، دلارے نبی، اعلیٰ نبی، میرے آپ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتہ۔ آپ نے فرمایا اللہ اس مرد پر رحم نازل فرمائے جو تہجد کے وقت اٹھا، فجر کے وقت اٹھا، اور اس نے اٹھ کے خود نماز پڑھی، پھر اپنی بیوی کو اٹھایا فصلت کہ وہ بھی نماز پڑھ لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فإن ابت، بیوی کو اٹھایا، بیوی کہتی ہے کہ میں اٹھنا، میں نہیں اٹھوں گی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا پھر یہ خاوند کیا کرتا ہے؟ رش فی وجہہ الماء، وہ پانی کا پیالہ لے کے آتا ہے، بڑے پیار سے نیکی کی نیت سے اس کے چہرے پر چھینٹے مارتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چھینٹے بعد میں اس عورت کے چہرے پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے پہلے ان دونوں کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت، اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحم نازل فرمائے جو تہجد کے وقت، فجر کے وقت اٹھے، فصلت نماز پڑھے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، اور اپنے خامد کو بھی اٹھائے گئے تو بھی نماز پڑھ لے۔ فَإِنْ أَبَى، اگر خامد انکار کرے، رَشَّتْ فِي فَجْهِ الْمَاء، تو وہ پانی کا پیالہ لے کر کے آئی یا گلاس میں، بڑے پیار سے اس کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ یہ عورت چھینٹے بعد میں مارتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتوں کا نزول پہلے ہی نازل فرما دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خامد خود بیدار ہو اور نماز پڑھے، یعنی خامد کا نمازی ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس حدیث پر عمل کرنے سے پہلے ذہن سازی بڑی ضروری ہے۔ ذہن سازی سمجھتے ہیں بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ذہن سازی سمجھونا، دسنا، ساری چیزیں اگر ذہن سازی نہیں کی جائے گی تو ایک بہت بڑی لڑائی جو ہے وہ شروع ہوگی۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک گاؤں میں میں نے تراویحیں پڑھائی، وہاں پر میں نے یہ حدیث بیان کری۔ جب حدیث بیان کی تو مجھے میرے ساتھی کا فون آیا صبح 8 بجے، کیا لگا آپ صاحب کتنے ہو؟ میں نے کہا یار میں تو اس وقت اس جگہ پہ ہوں۔ جناب صاحب اور صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ آپ صاحب ماشاء اللہ جی تسی حدیث بیان کی ہے نا کہ ساڑھے گھر دے اندر سکون ہی سکون آ گیا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا کیا بتلاؤں، میں نے آپ کی بتلائی ہوئی حدیث پر عمل کیا اور صبح اٹھاؤں، نماز پڑھی، بیوی کو اٹھایا، نہیں اٹھی، پانی کے چھینٹے مارے، اس نے میرے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا۔ آپ صاحب 8 بج گئے ہیں، 8 بجے تک بچے بھی گھر میں ایسے ہی بیٹھے ہیں، نہ اس نے بچوں کے لیے ناشتہ بنایا، نہ کپڑوں کی تیاری، کچھ بھی، ابھی پیسے کے پیسے ہی پیسے۔ تو بات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ذہن سازی کی ہے۔ ذہن سازی نہیں ہوگی، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ دین کی دعوت حکمت اور دنائی سے دے، حکمت اور دنائی سے چلیں گے انشاءاللہ رحمتوں کے دروازے کھلیں گے اور فتنوں کے دروازے اللہ بند فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا
الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میرے محترم بھائیوں، آج کے خطبہ میں الحمدللہ ہم نے زوجین کا آپس میں رشتہ کیسا ہے، تعلق کیسا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا اور دعا بھی کی کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں دین اسلام کا نور پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گھروں میں امن اور سکون پیدا فرمائے. یہ زوجین کا آپس میں پیارا نیارا رشتہ کس وقت قائم ہوگا کہ جب میاں بیوی میں سے دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں گے اور ادا کریں گے. تو انشاءاللہ اگلا جمعہ یہ جو آئندہ ہے یہ ہم خامد کے حقوق کے بارے میں سنیں گے کہ بیوی کے اوپر خامد کے کون سے حقوق ہیں جو بیوی کو ادا کرنے چاہیے. پھر اس سے آئندہ جمعہ ہم سنیں گے کہ خامد کے اوپر بیوی کے کون سے حقوق ہیں، اور جب حقوق ادا ہوں گے تو ان کا اتفاق اور اتفاق سے اللہ جو گھر میں اولاد عطا فرمائیں گے پھر وہ اولاد کیسی نرالی اور پیاری ہوگی یہ درجہ بندی سے سنیں گے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم نازل فرمائے، آمین. میرے محترم بھائیوں، بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ فجر کی نماز کھڑی ہوتی ہے اور بعض ساتھی آتے ہیں جماعت کھڑی بھی ہوگی وہ پھر بھی بعد میں پیچھے سنتے پڑتے ہیں. میں ان کے لیے ایک حدیث ذکر کرنا چاہوں گا. وہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر 1266 ہے اور کتاب التتبع یہ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب باندھی ہے سنن ابو داؤد میں، اور ایک باب باندھا ہے کہ جب فجر کی جماعت کھڑی ہو امام نماز کروا رہے ہوں تو ان کے پیچھے سنتے پڑنا کیسا ہے. حدیث وہ لے کر کے آئے ہیں. امام کائنات سے ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، آپ نے فرمایا جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے فلا صلاۃ، آپ نے فرمایا پھر کوئی بھی نماز کوئی ادا کر سکتا نہیں الا المکتوبہ، آپ نے فرمایا صرف اور صرف وہ فرضی نماز ہی ادا کرے. اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بیماروں کے لیے دعا کیجیے اللہ بیماروں کو صحت عافیت اور تندرستی عطا فرمائے. زید بھائی اسٹینڈر بیکری کے پاس ان کی دکان ہے سموسے پکوڑے، اسی طرح ان کا بیٹا کافی علیل ہے بیمار ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ زید بھائی ان کو ان کے بیٹے کو تمام گھر والوں کو اللہ صحت اور عافیت اور تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خصوصی رحم و کرم کا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بیماریوں سے ہمارے اس بھائی کو ان کے بیٹے کو اللہ تمام کو محفوظ فرمائے. حکیم یوسف صاحب ان کی اہلیہ کے لیے بیٹی کے لیے دعا کیجیے، وہ بھی کافی علیل ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. عادل زکریا بھائی ان کے دوست کافی علیل ہیں، ان کا بریڈ آپریشن ہوا ہے، دعا کیجیے اللہ انہیں بھی صحت اور عافیت عطا فرمائے. اسی طرح مجھے ایک فون آیا ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں ان کے لیے دعا کیجیے، ان کی فیملی گھر والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام کو اللہ رحم و کرم نازل فرمائے. اور اسی طرح بھائیو صاحب دعا کیجیے ان کا چھوٹا بچہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے. اور اسی طرح یہ کرسی پر ہمارے بزرگ آئے نماز پڑھنے کے لیے یہ بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت عافیت اللہ تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.